الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید پر تدبر کے جو مبادی ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نظم کلام کا مبحث ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بالکل آخر میں نظم کی نوعیت سے متعلق ایک مختصر بیان ہے جس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کے نظم کی نوعیت کیا ہے۔ اس کو کچھ مثالوں سے میں اس نشست میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے چند تمہیدی چیزیں اس بحث کو سمجھنے کے لیے سن لیجیے۔ قرآن مجید ہو یا کوئی اور کتاب، خواہ وہ نثر کی کتاب ہو، خواہ وہ کوئی نظم کی نوعیت کا ادب پارہ ہو، انسان جب گفتگو کرتا ہے یا لکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ابتدا سے انتہا تک طویل گفتگو میں بغیر کسی وقفے اور بغیر کسی شفٹ کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی۔ چنانچہ دنیا میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جیسے ہی ہم اینالائز کرتے ہیں تو نظم میں بند وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت شفٹ ہے، یعنی ایک بات آگے بڑھنے کے لیے اصل میں ایک ذرا سا وقفہ لیتی ہے اور پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ذرا سا وقفہ ہے اسی نے موجودہ زمانے میں اس طریقے کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی کہ جب بھی کچھ لکھا جائے تو اس میں پیرے بنا دیے جائیں۔ آپ اس کو بالکل ابتدا سے سمجھیں تو یہ اس طرح ہے کہ اوقاف کیا چیز ہے؟ اوقاف سے مطلب ہے پنکچویشن کیا چیز ہے، یعنی اصل میں ہمارے کلام کے مابین جو اسٹریسز ہوتے ہیں ان کو ہم اس سے نمایاں کرتے ہیں۔ انگریزی زبان نے اب جو اوقاف ہمارے ہاں رائج کر دیے ہیں تو میں دیکھیں نا، ایک کاما ایک صورتحال کو بیان کرتا ہے، اسی طرح کولن ایک صورتحال کو بیان کرتا ہے، اسی طرح فل اسٹاپ ایک صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ہم اس سے یہ نمایاں کرتے ہیں کہ یہ جملہ ختم ہو گیا ہے، یا یہ نمایاں کرتے ہیں کہ یہ ایک وقفہ پڑا ہے اس کے اندر بات کرنے کے لیے۔ تو جملے کے اندر بھی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان اوقاف سے یا اس طرح پنکچویٹ کر کے ہم بات کو واضح کریں۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی جملے کو اس طریقے سے لکھا کہ اس میں نہ تو اوقاف استعمال کیے، یعنی کوئی کاما نہیں لگایا، کوئی فل اسٹاپ نہیں لگایا، بس رواں دواں جملہ لکھ دیا، تو آپ دیکھیں اس میں مشکلات پیش آئیں گی، پڑھنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ یعنی جس وقت ایک آدمی ایک جملہ لکھتا ہے یا ایک جملہ بولتا ہے تو اصل میں جب لکھتا ہے تو بولنے کے اسٹریس کو کیسے منتقل کیا جائے، اس کے لیے اوقاف وجود میں آئے، کیونکہ جو آدمی لکھتا ہے وہ حقیقت میں بول رہا ہوتا ہے، یعنی اصل میں تو بول رہا ہوتا ہے نا۔ بولتے وقت ہم وقفہ دیتے ہیں، بولتے وقت ہم بات کو ایک جگہ ختم کرتے ہیں، بولتے وقت ہم مختلف نوعیت کے اسالیب اختیار کرتے ہیں جس سے ہماری بات میں کہاں زور ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں ایک بات کو ہم نے کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے، یہ سب ہم نمایاں کرتے ہیں۔ میں نے اس کی کچھ ابتدا میں مثالیں دی تھیں کہ ایک ہی جملے کو اگر صحیح اوقاف کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کے معنی میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں یہ اوقاف رائج کیے گئے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی قدیم چیز ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، کہیں لام لکھا ہوتا ہے، کہیں طا لکھا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں قدیم علامتیں ہیں۔ یعنی ان سے بھی اگر آخر میں آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں آپ ٹھہر جائیے، یہاں آپ تھوڑا وقفہ کیجئے، یہاں آپ جملے کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اجمی لوگوں نے پڑھنا ہے قرآن مجید کو، تو یہ ممکن تھا کہ وہ اس کا لحاظ کیے بغیر پڑھتے چلے جائیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا مدعا واضح نہیں ہوتا یا بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ تو کسی جملے کے اندر جس طرح اوقاف ضروری ہیں، اسی طرح کسی کلام کو جب آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کچھ وقفے آتے ہیں۔
یعنی جملوں سے جو مجموعے بنتے ہیں ان میں بھی کچھ وقفے آ جاتے ہیں، ان میں ایک چھوٹا وقفہ پیرا ہوتا ہے. یعنی اگر پیرا اب سمجھ میں آ گیا ہے، پیرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں پیرا بنا دیں. جیسے جہاں چاہیں کاما نہیں لگا سکتے، آپ جہاں چاہیں آپ فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. یعنی جب بھی آپ کسی کلام میں اوقاف لگاتے ہیں یا پنکچویٹ کرتے ہیں اس کو، تو یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کے مدعا اور اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کے لحاظ سے کہاں کیا علامت آنی چاہیے. تو پیرا بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک جملوں کے مجموعے میں یا ایک کلام میں وقفے کی علامت ہے. پہلے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نظم پیروں کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے، تو یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص بات نہیں کہتے. اصل میں دنیا میں جب بھی کوئی چیز لکھی جائے گی تو اس میں کلام کا نظم یا اس کا سیاق یا اس کا سباق ایسے ہی آگے بڑھے گا. اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھا تو اس زمانے میں کوئی اوقاف رسم الخط میں موجود نہیں. یعنی جو ہم اب تو واقف ہے نا ان چیزوں سے، یہ جو قرآن پر آپ کو اوقاف لگے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی بہت بعد میں لوگوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، اہل علم نے یہ سمجھ کر کے یہاں کیا علامت ہونی چاہیے، یہ علامات ایجاد کی ہیں. یعنی یہ ایک علمی کام ہے جو قرآن مجید پر ایک زمانے میں ہوا ہے. علامات ایجاد کر کے انہوں نے عبارت کو قابل فہم بنایا ہے. یعنی یہ جو اوقاف ہیں یہ اصل میں عبارت کے مدعا کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ کیا انہوں نے. اچھا، پیرے کے معاملے میں بھی اب صورتحال یہ تھی کہ وہ رواں گواں لکھا ہوا ہے. آج کل پیرا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے آگے عبارت میں بیاس چھوڑ دیتے ہیں، یعنی خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر دوسری سطر سے شروع کرتے ہیں. اب پیرا بنانے کا طریقہ یہ ہے. قرآن مجید کو صحابہ کرام نے جب لکھا ہے تو جس طرح اس زمانے میں اوقاف نہیں تھے، اس زمانے میں یہ پیرا بنانے کا طریقہ بھی نہیں تھا. یعنی انسانی تمدن ترقی کرتا ہے نا، تو بعد کے زمانوں میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ وقفے کیسے نمایاں کیے جائیں، تو انہوں نے رکوع کا نشان بنایا. یہ جو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں رکوع کا ایک نشان بنا ہوتا ہے، یہ نشان انہوں نے بنایا. یہ لفظ کیسے ایجاد ہوا یہ ایک الگ بات ہے. یعنی اصل میں لوگوں کو نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا تھا، اور نماز میں جب آپ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے آپ کو وقفہ کرنا ہوتا ہے نا، تو اسی سے انہوں نے نام رکھ لیا اس کا، کیونکہ پیرا تو آج کا لفظ ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس وجہ سے اس میں جو رکوع کی آپ کو علامت نظر آتی ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ ان کے خیال میں پیراگرافنگ ہے. اور اب بھی جب ہم قرآن مجید کی پیراگرافنگ کرتے ہیں اس کے مضمون کے لحاظ سے تو یہ بہت قریب ہوتی ہے. یعنی بہت کم تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک صاحب علم جب ایک کلام کو سمجھے گا تو جیسے اوقاف میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں کاما ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں فل سٹاپ ہونا چاہیے، تو یہ تو ہو جاتا ہے نا. بالکل ایسے ہی پیرے کے معاملے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کام ہمیں کرنا ہے کلام کو قابل فہم بنانے کے لیے. تو یہ چیز ایک. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایک آپ لمبا مضمون لکھتے ہیں یا ایک بہت مفصل خطبہ دیتے ہیں تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس کے اندر بڑا شفٹ آ جاتا ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیرا تو ایک بہت چھوٹا سا وقفہ ہے، وہ کلام کو آگے بڑھاتا ہے اور ایک جگہ پر ایک بات مکمل ہوتی ہے، ذرا سے شفٹ کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پوری بات کرنے کے بعد، مثال کے طور پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے نظم کلام پر گفتگو کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب ذرا قرآن مجید کے نظم کے اس پہلو کو بھی دیکھ لیجئے جس کے لحاظ سے وہ ترتیب دیا گیا ہے. یعنی ایک تو نا سورہ کے اندر جو نظم چل رہا ہے، تو اب یہ جو جملہ میں نے بولا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گفتگو میں ایک بڑا شفٹ آ گیا ہے، اگرچہ کلام بالکل مربوط ہے. یعنی ایک چیز کو ہم نے پہلے موضوع بحث بنایا اور اس کے بعد یہ جملہ بول کر کہ اب اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فصل ہے. یعنی یہ اب گویا کلام میں فصل آ گئی ہے، ایک بات ذرا بڑے شفٹ کے ساتھ مزید آگے بڑھ گئی ہے. تو جس طرح صحابہ کرام نے اوقاف نہیں لگائے، یعنی پنکچویٹ نہیں کیا، یہ ان کے زمانے میں طریقہ ہی نہیں تھا، اسی طرح سے انہوں نے کوئی رکوع بھی یا پیرے بھی قائم نہیں کیے تھے، وہ بعد میں لوگوں نے قائم کیے. اور آپ دیکھیں کہ حاشیے میں وہ عین لکھ دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے. اب موجودہ زمانے میں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید میں یہ پیراگرافنگ کر دی. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں دو جلیل القدر اسکالرز نے یہ پیراگرافنگ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کر دی ہے. تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے پیراگرافنگ کر دی، اور اسی طرح سے ان کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی پیراگرافنگ کر دی قرآن مجید کی.
اس میں جس طرح اوقاف میں اختلاف ہو سکتا ہے ایسے ہی پیراگرافنگ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فہم سے ہے۔ آدمی کا اگر ایک کلام کے فہم میں اختلاف ہوگا تو پیرے میں بھی کچھ تھوڑا بہت وہ اختلاف کرے گا۔ ایسے ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ فصل، اس میں پہلے لوگوں نے کوئی بہت معقول کام نہیں کیا، یعنی پیراگرافنگ تک تو بات ٹھیک ہے، آگے جو انہوں نے تقسیم کی وہ بالکل تلاوت کے لحاظ سے کر دی ہے۔ یعنی یہ جو پارے ہیں قرآن مجید میں یا احزاب ہیں قرآن مجید میں، یا اسی طرح سے ربع، ثلاثہ، اس طرح کے نشان آپ کو ملتے ہیں، تو وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ گن کر قائم کر دیے گئے، یعنی اس میں کوئی پھر لحاظ نہیں کیا گیا۔ جبکہ جو کلام کے مفہوم کے لحاظ سے تقسیم ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ جملے کو پنکچویٹ کریں، یعنی قرآن مجید کو قابل فہم بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اسے اوقاف میں لائیں، یعنی وہاں پنکچویٹ کریں۔ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ موجودہ زمانے میں جو اب اوقاف ہیں یہ اختیار کر لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قدیم اوقاف بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے، یہ جو آپ میم صاد دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، یہ اوقاف ہیں قدیم زمانے کے۔ ان کے بارے میں ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں دوسری تیسری صدی میں لوگوں نے یہ اوقاف قائم کیے ہیں۔ تو اگر وہ کرنے کا حق رکھتے تھے تو موجودہ زمانے میں اگر کاما، فل سٹاپ، کولن، یہ چیزیں مزید واضح کرنے کے لیے سامنے آ گئی ہیں تو ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پرانے زمانے کے لوگوں نے اگر پیراگرافنگ میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک رکوع کا نشان بنا کے انہوں نے اس کو واضح کر دیا حاشیے میں، تو اب جو موجودہ زمانے کا طریقہ ہے کہ آپ آگے بیاض چھوڑیں اور اس کے بعد نئی سطر سے شروع کر دیں، یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اب اگر شائع کیا جائے تو یہ جتنا آپ کرتے چلے جائیں گے قابل فہم ہوتا جائے گا، یعنی چونکہ جو نیا ذہن ہے وہ رکوع سے مانوس نہیں ہے، پیرے سے مانوس ہے، وہ سواد اور طا سے مانوس نہیں ہے، وہ قومے سے اور فل سٹاپ سے مانوس ہے۔ تو آپ موجودہ زمانے کی ایک مانوس چیز کو لے آئیں گے تو اس سے آدمی کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہونے لگ جائے گی۔ پنکچویٹ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد یہ کر دیا جائے، جہاں فصل واقع ہوتی ہے وہاں بھی اسی طریقے سے کوئی علامت قائم کر دی جائے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ فصل کا لفظ لکھ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حاشیے میں لکھ دیں، یعنی یہ سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے یہ زیادہ واضح کیوں نہیں ہوا لوگوں پر؟ تو آپ کسی اب کلام کو پکڑیے اور اس کو پنکچویشن سے خالی کر دیجئے، اس کے پیرے ختم کر دیجئے، اس کے فصول ختم کر دیجئے، بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو بہت بڑی چیز یہ ہے، اب گویا آپ کے سامنے ایک ایسی عبارت ہے کہ جس عبارت میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ کو اسے ذہنی طور پر سمجھنا ہے۔ ہر آدمی اگر آپ اپنے خط میں یا اپنی تحریر میں پیراگرافنگ ختم کر دیں تو صحیح جگہ پہ نہیں کر پائے گا، یعنی آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ کام اصل میں اہل علم کو کر دینا چاہیے قرآن مجید میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے یہاں جب یہ لکھا تھا کہ اس میں پیروں کے ذریعے سے کلام کے اندر مفہوم کو آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے، چونکہ پیراگرافنگ نہیں ہے تو دیکھیے اس سے ایک بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ جو لوگ اس کے قائل ہو گئے کہ قرآن میں نظم تلاش کیا جائے اور دیکھا جائے کہ سیاق و سباق کیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ پیرے کا فصل موجود نہیں ہے تو وہ آیت کو آیت سے مربوط کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ پیراگرافنگ ختم کر کے جملے کو جملے سے مربوط کریں تو آپ دیکھیے پیراگراف کا جو آخری جملہ ہوگا وہ اصل میں اگلے جملے سے کبھی بھی مربوط نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ پیرے میں پوری بات کے بعد اصل میں بات آگے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پیرے کو نہیں سمجھا تو اس آخری جملے کو ربط قائم کرنے میں آپ ایسی غلطیاں کر جائیں گے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا بات کدھر جا رہی ہے کدھر نہیں جا رہی۔ تو ایک بڑی چیز جو ہے وہ اس معاملے میں یہی ہوئی ہے۔ تو جب یہ میں نے بات لکھی کہ یہ پیرے اور فصول یہ 3 نمبر اس میں ہے، آخر میں جو اسے چند نکات کی صورت میں ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ تحت لکھا گیا ہے، تو اس میں 3 نمبر یہ ہے کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں، یعنی نفی کی ہے نا ایک چیز کی، تو اب یہ بھی کوئی نئی بات نہ سمجھیے، یعنی کسی کلام کا نظم بھی جملے جملے کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھتا، وہ پیرے میں تو جملے کے لحاظ سے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پیرے اور پیرے کے درمیان ربط جملے اور جملے کا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کوئی یہ خیال نہ کیجیے گا قرآن کے بارے میں نادر بات کہہ دی گئی ہے، اصل میں ایک کام نہیں ہوا تو اس لیے اجنبی سے لگتا ہے، ورنہ ہر جگہ یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے۔ اگر اب قرآن مجید کی پیراگرافنگ کر دی جائے اور وہ رائج ہو جائے لوگوں کے درمیان میں تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ
آگے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن پہلوؤں سے باہم مربوط ہوتے ہیں. یہ جو پہلو بیان کیے گئے ہیں اس میں ہی کوئی 10-12 چیزیں گنوا کر آگے لکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح کے بعض دوسرے پہلوؤں سے باہم دیگر متعلق ہوتے ہیں اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کوئی استقصاء نہیں کیا گیا، یعنی ساری صورتوں کا نہیں کیا گیا، بڑی بڑی چیزوں کو مثال کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے آدمی کی کہ یہ کیا نوعیت ہوتی ہے. تو مجھے اب آپ کو اس کی کچھ مثالیں پیش کرنی ہے، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں قرآن کے نظم میں مشکل کیا پیش آئی ہے، اور اگر اس کو ٹھیک طرح سے سمجھا جائے تو کس زاویے سے آدمی کو اسے اپروچ کرنا چاہیے. یعنی کچھ تو پہلے حصے کی اس گفتگو سے مشکل واضح ہو گئی ہوگی. یعنی ایک مشکل یہ ہے کہ پنکچویشن نہیں ہے. پنکچویشن نہیں ہے تو بہت سی جگہوں کے اوپر تو آپ اس کے صحیح اسٹریسز کو نہیں سمجھ سکیں. یعنی اب جو پنکچویشن لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ چونکہ پنکچویشن کے مانوس اسلوب پر نہیں ہے تو عام طور پر لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کے خیال میں یہ گناہ ثواب کا مسئلہ ہے کہ یہاں رکنا اور یہاں نہیں رکنا. یعنی ان کی نوعیت بالکل یہ بن گئی ہوئی ہے، وہ کلام کے فہم کے زاویے سے اس کو پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کے اسٹریسز جو ہیں وہ اس سے سمجھنے ہیں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا یہ کہ پیراگرافنگ نہیں. اب رکوع کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس سے لوگ جو کام لیتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلام کے اندر وقفہ آ گیا ہے. وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر تلاوت کر لیں تو یہ نشانی ہو جائے گی، یعنی جیسے پارا ہے بالکل اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر پیراگرافنگ کر دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائیں گی. یعنی یہ کام کر دینے کے نتیجے ہی میں بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی. اب اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس میں اس ترتیب کو ملحوظ بعض جگہوں پر نہیں رکھوں گا. اس کی وجہ یہ کہ قرآن کی ترتیب سے اس کی مثالیں پیش کرنے میں مجھے آسانی رہے گی تاکہ ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ نہ جانا پڑے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ تمثیل کیا چیز ہے. یعنی یہ بیان کیا گیا نا کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ تمثیل. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بات بیان کرنے کے بعد آپ جب اس کو پوری طرح واضح کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کہی ہے نا اس کی مثال ہی ہے. یعنی آگے آپ بیان کرتے ہیں نا. یہ قرآن مجید میں دیکھیے اس کی بالکل ابتدا میں آپ کو مثال ملے گی اور وہ ہمارے چونکہ عام طریقے پر ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. پھر یہ کہ جہاں قرآن عام طریقے کے مطابق یہ کام نہیں کرتا اور مشکل پیش آتی ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. قرآن مجید نے اپنی بات شروع کی ہے سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں. جب بات شروع کی ہے تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہی کتاب الہی ہے جس کا وعدہ لوگوں سے کیا گیا تھا اور اب یہ نازل ہو گئی ہے. اس سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں. کچھ لوگ اس کے بالکل مخالف کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کا انکار کر دیں گے. ان کے لیے اب خبردار کرنا نہ کرنا برابر ہے، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پھر اس نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ نہ مانتا ہے جیسے کہ ماننا چاہیے، نہ انکار کرتا ہے جیسے انکار کرنا چاہیے. اس نے ایک تیسرا موقف اختیار کیا ہے. اس تیسرے موقف کی پھر اس نے وضاحت کی ہے، یعنی بتایا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جب قرآن مجید نے بیان کر لی تو اس کے بعد اب آتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. یعنی بیان کیا نا کہ یہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آگ نے گرد و پیش کے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی بصارت اچک لی. یعنی یہ مثال بیان کی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور مثال بیان کی ہے، یعنی یہ مثال آخر تک بڑھائی ہے اور اس کے بعد یہ کہا او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو. فیہ ظلمات براد وبرق، اس میں اندھیرے بھی ہوں، اس میں گرج بھی ہو، اس میں چمک بھی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ موت کے خوف سے اور کڑکوں کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں. یعنی یہ مثالیں دو دی ہیں قرآن. یہ مثالیں کس پہلو سے دی گئی ہیں یہ تو اس تفسیر کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا. اس کو سمجھنے میں کہ یہ مثال دی گئی کوئی دقت نہیں ہوتی. دیکھیں نا بات چل رہی تھی، اس کے بعد قرآن نے الفاظ میں بیان کر دیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے جیسے ہم لوگ دیتے ہیں.
تو یہ طریقہ بھی موجود ہے، قرآن نے یہاں اس کو اختیار کیا، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید ایسے نہیں کرتا۔ یعنی وہ کیسے کرے گا؟ میں اسی جگہ سے پہلے اس کو ایک مثال بنا کر آپ کو بتاتا ہوں، پھر جہاں پہ حقیقت میں اس نے ایسا کیا اس کی ایک مثال دے دوں گا۔ یہاں پہ یہ کہا نا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ الفاظ نے آپ پر واضح کر دیا کہ یہ مثال ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کا ذکر پیچھے ہوا، تو کلام کے نظم کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ یعنی ایک دقت یہاں بھی ہے، اور قرآن کے خاص اسلوب کی دقت ہے، وہ دقت یہ ہے کہ اس نے دو گروہوں کا پیچھے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو انکار پر جم گیا ہے اور جانتے بوجھتے نہیں مان رہا، اور وہ یہ کہتا ہے قرآن کہ یہ اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو خبردار کرنا، توجہ دلانا نہ دلانا برابر ہے، یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو مصالحت کی تجویز لے کر آ گیا ہے، تو دو مثالیں دی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں الگ الگ گروہوں کی مثالیں ہیں الگ الگ گروہوں کی مثالیں، یعنی ایک مثال پہلے گروہ کی ہے، دوسری دوسرے گروہ کی، وہ ایک اور مشکل ہے قرآن کے اسلوب کی۔ لیکن یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے، یعنی آپ کو بڑھتے ہوئے آگے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ اگر ترجمہ کر دیا جائے تو جیسے ہی آپ ان دونوں گروہوں کا ذکر پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں گے ان کی مثال ایسی ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر قرآن یہ نہ کرتا، اور یہ کرتا کہ جیسے ہی ان دونوں گروہوں کا ذکر کرتا اور یہ کہتا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے آگ جلائی۔ اب یہ الفاظ نے استعمال کیے کہ ان کی مثال ایسی ہے، حالانکہ کوئی مثال ہی ہوتی، یعنی مثال دینے کا طریقہ کئی مقامات پر قرآن مجید، میں نے ایک مثال دی، یہ اختیار کر لے گا۔ یہ بھی نہیں کہے گا بعض جگہوں پر کہ تم نے دیکھا نہیں، یہ بھی نہیں کہے گا، بلکہ مثال بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اب جب مثال بیان کرنا شروع کر دے گا تو ہمارے موجودہ ذوق کے لحاظ سے یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے ترجمے میں یا اس کو بتانے میں پھر ایک صاحب علم کا کام یہ ہے کہ وہ آج کے مانوس طریقے کے مطابق وہاں ان الفاظ کا اضافہ کر دے ترجمے میں کہ یہ اصل میں مثال ہے۔ چنانچہ اس کو آپ دیکھیے کہ اس میں ایک خود سورہ بقرہ میں اس کی کیسی اچھی مثال ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک مقام پر دیکھیں قرآن مجید نے پہلے کیا کہا۔ یہ بڑی لمبی سورہ ہے، اس میں مضمون چل رہا تھا، اور مضمون چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ سورہ بقرہ کی 257 آیت ہے، دوسری سورہ ہے یہ 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو حقائق کا اعتراف کرتے ہیں، انہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے حقائق کا انکار کر دیتے ہیں ان کے دوست پھر شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے ظلمتوں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہتے ہیں، یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ بیان ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ بات کہ اگر آدمی اپنی باغ خدا کے ہاتھ میں پکڑائے تو خدا اس کا دوست ہوگا اور وہ اسے ظلمتوں سے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ آدمی اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دے تو وہ اس کا دوست ہوگا اور وہ اسے روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ یہ بات ہے نا، ایک بیان ہے۔ آگے اس کی 3 مثالیں دی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں شروع ہوتی جیسے سورہ بقرہ میں شروع ہو رہی ہیں کہ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے۔ اس کے فرق بعد جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا آگے آتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے پروردگار کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا تھا۔ اب اس میں ابراہیم نے کیا کہا اور جس نے بحث مباحثہ کیا وہ بادشاہ ہے نا۔ اب دیکھیے ذرا ایک ہی مثال سن لیجیے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم کے ساتھ اس کے پروردگار کے معاملے میں مباحثہ شروع کر دیا، اور مباحثہ شروع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے حق کے معاملے میں کوئی تردد تھا، مسئلہ یہ تھا کہ خدا نے اس کو بادشاہی دے رکھی ہوئی تھی، اور بادشاہی پانے کے بعد آدمی حق کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یعنی یہ قرآن نے اس کی بنیاد اٹھائی۔ کیسے ہوا یہ معاملہ؟ ایسے ہوا کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے،
تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ جی درست، میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ ذرا مغرب سے نکال لائیے. فبہت الذی کفر، تو وہ منکر حق ششدر رہ گیا. اب اس میں کیا مثال ہے؟ مثال اس بات کی ہے کہ آدمی جب بات نہیں ماننا چاہتا ایسا احمقانہ طرز عمل اختیار کرتا ہے. یعنی جب ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ میرا پروردگار مارتا اور جلاتا ہے، تو وہ مارنا اور جلانا تھا جو بادشاہ کسی کو پکڑ کے سزا دے دیتا ہے. اب ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ میں آپ ہوتے تو یہی بحث شروع کر دیتے. انہوں نے کہا کہ اب یہ نامعقول حرکت پر اتر آیا، تو انہوں نے کہا جی درست، آپ تو چونکہ مائی باپ ہے نا، مارتے جلاتے آپ ہیں، میں غلط بات کر بیٹھا. یہ میرا پروردگار روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ چونکہ کائنات کے مالک ذرا کل مغرب سے نکال دیجیے. تو انہوں نے اس کو خاموش کر دیا. یعنی یہ کہہ کے یہ مثال دی قرآن مجید نے کہ آدمی جب باطل پر جم جاتا ہے تو پھر کیسے اپنی باغ شیطان کے ہاتھ میں دیتا، اسی کی مثال ہے. آگے بھی آپ دیکھیں پھر 3 مثالیں اس میں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ آدمی صحیح جگہ پر کھڑا ہو تو کیسے خدا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور وہ غلط جگہ پر کھڑا ہو جائے تو پھر کیسی شیطنت اس پر سوار ہوتی ہے. لیکن یہ کلام جو شروع ہوا ہے تو یہ کہہ کے شروع نہیں ہوا. اچھا، آدمی اس کا صحیح ذوق نہ رکھتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اوپر کی بات کو تو ختم کر دے گا وہاں، اس کے بعد کہے گا کہ اس میں 3 آگے قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں. یعنی ان قصوں کا کوئی تعلق نہیں واضح ہوگا اوپر سے کیا ہے. اوپر پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک بیان ہے، آگے اس کی مثالیں ہیں. تو جہاں پر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس کی مثال یہ ہے، تو وہاں تو آدمی کیا کر سکتا ہے، ماننا پڑے گا کہ مثال یہ ہے. لیکن جہاں وہ نہیں کہتا اور بارہا نہیں کہتا، اور ادب میں یہ چیز بالکل عام ہے. یعنی آپ نے بات ایک جگہ پہنچائی اور دیکھیے نا کہ اس کو روکا تھوڑا سا، یہ کہا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے پھر جہنم مقدر ہو جاتی ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو؟ تو آپ اس کو صحیح لب و لہجے میں پڑھ دیں تو واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل میں آگے اس کی مثال بیان ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں تفسیریں نکال کے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تمثیل کا تعلق، اب یہ بات واضح ہوئی یہاں لکھی ہے کہ یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ گویا تمثیل کا تعلق، یعنی پیچھے ایک بات بیان ہوئی ہے جس کے بعد کلام آگے بڑھا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے. یعنی اس نے تاریخ سے، قرآن نے چند مثالیں لی ہیں اور تاریخی مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات واضح کی ہے کہ انسانی تاریخ میں دیکھیے شیطان کے ہاتھ میں باغ دینے والے کیا رویے اختیار کرتے ہیں اور رحمان کے ہاتھ میں باغ دینے والے کیا رویے اختیار کرتے ہیں. اس کو بیان کیا. تو یہ تمثیل کا تعلق ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے اسی میں سے ایک مثال لے لیجئے تشابہ کی. یعنی ایک کا ذکر ہوا اور پھر دوسرے کا ذکر ہوا، تو وجہ ذکر کیا بن گئی؟ ہم آپ جب بیان کرتے ہیں تو اس وجہ ذکر کو واضح کر دیتے ہیں. یعنی ہم یوں بیان کریں گے کہ اس وقت کا پیغمبر جب تم نے یہ بات کہی ہے تو یہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اب وجہ ذکر معلوم ہو گئی. قرآن مجید ایسے نہیں کرتا. چنانچہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیے آپ، یہ جو 5ویں 6ٹھی آیات سے جو مضمون شروع ہوتا ہے تو اس میں بات ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ جو نہ ماننے کا فیصلہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اب مہر کر دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے اب ایک بڑا عذاب منتظر ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں آگے. تو یہ اصل میں تشابہ ہے، یعنی دونوں گروہ اصل میں منکر گروہ ہیں. ایک انکار کر رہا ہے کھڑا ہو کر اور دوسرا انکار کر رہا ہے مصلحت کے پردے میں چھپا کر. تو قرآن مجید نے یہ عبارت نہیں لکھی وہاں، لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا. اب آپ یہاں سے بات کو اٹھا سکتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک یہ لوگ ہیں اور اس کے بالکل برخلاف ایک دوسرا گروہ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ بات پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں 2 رویوں کا جو یکساں ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں. حقیقت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں.
دونوں انکار کر رہے ہیں، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یکساں ہیں. دونوں نے انکار کرنے کا، بات نہ ماننے کا طریقہ ایک دوسرا اختیار کیا ہے، تو طریقے کے لحاظ سے مختلف ہو گئے. تو یہ مثال ہے اس بات کی کہ بعض اوقات قرآن مجید بات کر رہا ہوگا، وہ ایک گروہ کا ذکر کرے گا اور اس کے بعد دوسرے گروہ کا یک بیک ذکر شروع کر دے گا، تو وہ در حقیقت اسی کا ایک شیڈ ہوتا ہے جس سے وہ بات کو آگے بڑھا دیتا ہے. آدمی اس کو سمجھ لے تو پھر ایک آدھ جملہ اس کے درمیان میں ترجمے میں ڈال کے وہ بتا دے گا کہ یہ اصل میں بات اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو یہ اس کی مثال ہے تشابہ کی. اچھا، تقابل کے لیے کوئی مثال دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو اتنا زیادہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، یعنی بیان ہوگا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اکثر و بیشتر بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک پہلو سے ذکر کرتا ہے انکار کرنے والے کو، دوسرے پہلو سے ماننے والوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ بات کہ وہ انکار کرنے والوں اور ماننے والوں کا جو ذکر یہ ساتھ ساتھ آ گیا، باعث کیا ہے اس کا، بعض اوقات الفاظ میں بیان نہیں کرتا. یعنی اس کو آپ پھر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بحث چل رہی تھی، اس بحث میں جب یہ نمایاں کر دیا کہ نہ ماننے والے کہاں کھڑے ہیں، تو اس کے برعکس رویے کو واضح کرنے کے لیے یہ بتایا کہ ماننے والے کہاں کھڑے ہیں. چنانچہ اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو وہاں اس ذکر کی وجہ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ گویا تقابل کی سادہ مثال ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعلیل کیا ہوتی ہے. اوپر چلے جائیے، تمثیل اور تعلیل. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی سہولت کے لحاظ سے بیچ میں لے لوں گا. اب یہاں یہ سورہ بقرہ چونکہ کھلی ہوئی تھی تو اس میں میں نے دو مثالیں آپ پہ واضح کر دی. تعلیل کیا چیز ہے؟ تعلیل کی مثال کے لیے ہم اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اس میں قرآن مجید نے ایک پورا کا پورا حصہ ہے، آپ یہ کہیے کہ 5-7 پیراگراف ہے، جس میں قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایک گروہ موجود ہے جو کیا کر رہا ہے، یہ واضح کیا. مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ مسئلہ اس طریقے سے پیدا ہوا کہ آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ذکر یہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ حج کی تیاری کریں. مدینے میں حج اللہ کی عبادت ہے، حرم پر مشرکین کا قبضہ تھا. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو رکاوٹ ڈالیں گے نا، حج کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ روایات نہیں پیدا ہوئی تھیں جو اب دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں، رواداری کی اور ایک دوسرے کے احترام کی. اس زمانے کا دور جو تھا وہ تو اصل میں مذہبی پرسیکیوشن کا دور تھا. جس کے پاس قوت اور اقتدار ہے وہ اپنی بات منواتا تھا. قریش کو اقتدار حاصل تھا حرم میں، تو انہوں نے رکاوٹ ڈال رکھی تھی. مسلمانوں کو وہ اپنے لحاظ سے تو بے دین سمجھتے تھے نا، یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں. تو جب بے دین سمجھتے تھے تو وہ کیوں ان کو حرم میں آنے دیتے؟ قرآن مجید نے کہا کہ اب تو ہم جائیں گے حرم میں، مسلمان تیاری کریں اس کی، اور اگر راستے میں رکاوٹ پڑتی ہے تو پھر قتال ہوگا، یعنی جنگ کریں گے، راستہ کھول دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا روکنے کی. اب یہ جسارت کر لیں تو مسلمانوں کو قتال کا حکم دے دیا گیا، یعنی آپ تیار ہو جائیں. اگر تو امن کے ساتھ جانے دیتے ہیں حرم میں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. لیکن اگر نہیں امن کے ساتھ جانے دیتے اور مزاحمت کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو پھر جنگ ہوگی. یہ بات بتا دی. اب جنگ ہوگی تو جنگ تو بھائی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی نا. یعنی ابھی دیکھ لیا آپ نے کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. یعنی اس کی باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن یہ ہونے کو آ جائے تو کیا صورتحال قوموں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. تو جنگ ہوگی. اب مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت موجود ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی ایمان لا چکے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو قرآن مجید نے یہ حکم بیان کیا. اس حکم کو بیان کرنے کے بعد، یعنی بات یہاں شروع ہے کہ حج کے لیے نکلیے اور اس میں اگر رکاوٹ پیش آئے تو قتال ہوگا. اس کے بعد یہ بیان کیا کہ حج کے لیے آپ جب نکلیں گے تو چونکہ بہت سی بدعتیں حج میں داخل کر دی گئی ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. یعنی حکم جو دیا جا رہا ہے اس کی تفصیل کر دی. اب حج کا ذکر جیسے ہی ختم ہوا تو یہ بیان شروع ہو گیا کہ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں اس سارے کلام کو تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کی راہ روکنے والوں سے جنگ کا حکم سن کر پہلے تو باتیں بہت کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے. یعنی جب تک جنگ کا موقع نہیں پیدا ہوا تو روز آگ کہتے تھے کہ ایک بار آپ کہہ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ اب تو وہ آگے ہی آنے والی سر کے اوپر، تو پھر ان لوگوں کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا.
جب یہ رویہ تبدیل ہو قرآن نے اس کا تجزیہ کیا. گویا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کی عبادت اور حج جیسی چیز کی راہ روکنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اپنی جماعت پر ایک نظر ڈالیے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں. یعنی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. تو اس وقت مجھے اس کو بیان نہیں کرنا کہ یہ کیسے شروع ہوئی ہے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو ربط اس کا، یہ شروع ہو گئی. اب یہ لوگ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے کہ یہ آتے ہیں باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، لیکن فرمایا کہ وہ ولد الخصام ہیں، یہ بدترین دشمن، مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن ہیں بدترین دشمن. اس کے بعد ان کے کردار کا کچھ تجزیہ کیا ہے. پھر یہ بتایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کے ساتھ آدمی یہ دو رویے اختیار کرے. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ تو سچے اللہ کے ماننے والے ہوں، اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کوئی مشکل پیش آ جائے، جنگ کا موقع آ گیا نا، ایک بڑی مشکل پیش آ گئی، بڑی آزمائش پیش آ گئی، تو اس موقع کے اوپر وہ کہیں کہ نہیں یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے جو ہم نے اختیار کیا. اس کو قرآن مجید آگے بڑھاتا جا رہا ہے. اس کو جب وہ آگے بڑھا کے خاص جگہ پر لے آیا ہے بات کو انہی کا تجزیہ کرتے ہوئے، تو یک بیک یعنی یہ کلام شروع ہو گیا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. وہ لوگوں کو بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے آئے. وانزل معہم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، بالحق، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اختلاف کہیں باہر سے نہیں آیا، جن کو کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے ہی ان میں اختلافات پیدا کرنے کی ایک پوری دنیا ایجاد کر ڈالی، اور یہ بات کے واضح ہو جانے کے باوجود ہوا. اس کا باعث کلام کا فہم یا کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ باہمی سرکشی تھی جس وجہ سے یہ رویے اختیار ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس پر ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ پھر اختلافات کے بارے میں بالکل صحیح راہ بتا دی، اور اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے. اب بھئی وہ منافقین ہیں، جنگ کا حکم دیا گیا، انہوں نے آ کے باتیں بنائیں، ان کے کردار کا تجزیہ کر دیا کہ یہ کیا بیان ہے. مشکل پیدا ہو گئی نا. یعنی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اوپر تو ذکر چلا آ رہا تھا یہ کہ ہم نے آپ کو حج کے لیے قتال کا حکم دیا ہے، اور قتال کا حکم دینے کے بعد اب آپ کو نکلنا ہے اس مقصد کے لیے، عین ممکن ہے جنگ پیش آ جائے، تو ذرا ایک نظر اپنے ساتھیوں پر بھی ڈال لیجئے، ان میں ایسے ایسے بھی ہیں. یعنی یہ بات تھی. اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ بات کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک ہی دین دیا تھا اور اس کے بعد اس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اختلافات جب پیدا ہوئے تو پھر اللہ نے پیغمبر بھیج دیے، اور پیغمبر جو ہیں وہ حق کو واضح کرنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ جہاں کہیں اختلافات ہیں ان کے بارے میں وہ حکم بن کر فیصلہ سنا دیں. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان میں اختلافات کیے تو انہوں نے ہی کیے جن کو کتابیں دی گئی تھیں، کہیں باہر سے اختلافات کرنے والے نہیں آئے، اور اختلاف کا باعث باہمی سرکشی بنی. اللہ نے اب قرآن نازل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر اختلافات کو ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آدمی ٹھیک جگہ پر کھڑا ہو تو اس کو ہدایت دیا کرتے ہیں، اس کو اختلافات کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا. یہ ہے نا بیان. اس کا کیا تعلق ہے اوپر کی بات؟ باہر لگتا ہے نا مشکل پیدا ہو گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں اب آپ کی سمجھ میں نظم کی کیا مشکل ہوتی ہے. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس گروہ کو دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے. اس گروہ کا جو کردار اوپر بیان ہوا ہے اصل میں یہ اس سے پھوٹی ہوئی بات ہے. وہ کردار کیا ہے اس کا؟ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں کھڑے کہ ہم نہیں مانتے، یہاں نہیں کھڑے. وہ یہاں کھڑے ہیں کہ جی بات یہ ہے، یعنی یہ اصل میں یہود کے لوگ ہیں، مدینہ میں یہود تھے، یہ واضح ہو جاتا ہے ان کو پڑھنے سے. یہود کے لوگ ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کہ پورا گروہ ہے قرآن مجید میں یہ یہود کا جو یہ مانتے نہیں، مسلمان ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باقی جو باتیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری مان لی جائیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بس جتنی ہمارے تورات کے مطابق ہیں ان کو ہم مان ہی رہے ہیں، پہلے پیغمبر ہیں آپ، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آپ کی ساری شریعت کو ماننا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے. آپ کہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اب یہ کہا جائے کہ ان کا پورا دین بھی مانیے تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں نا.
تو یہ یہود کا گروہ ہے جو یہاں کھڑا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ خیال کریں گے بظاہر بڑی نامعقول سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ کہتے ہیں، یہ موجودہ زمانے کی عیسائیت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس پر اصرار نہ کریں کہ جو وہ دین لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہمیں ماننا ہے۔ ہمارے لیے موجود ہے پہلے سے دین ہمارا، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے آ کے ہدایت عرب کے لوگوں کو دے دی، بہت اچھی بات ہے، باہمی طور پر یہ ٹھیک ہے۔ جیسے ملکوں کے صدر ہیں تو اپنے اپنے صدری کی اطاعت کی جاتی ہے نا، لیکن ہم آپ کے صدر کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا۔ یہ گروہ ہے حقیقت میں۔ اچھا، اب یہ گروہ جو ہے یہ اپنے اس طرز عمل کی علت بیان کرے گا نا، وجہ کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ گروہ بھی آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر اب بھی علت بیان کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں جناب بھی یکسو ہو جائیے۔ اوپر اصل میں قرآن نے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آدمی بن کے بالکل ٹھیک جگہ پر آ جاؤ، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، رویہ ہمارا ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ ملک کے اندر آنی چاہیے، کس کی شریعت نافذ کی؟ اتنے اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو گویا اصل مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل کی دلیل کے طور پر اختلافات کو پیش کر دیا، یعنی اپنا جو طرز عمل ہے، یہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں بھی یہ گروہ آپ کو ملے گا، ان کا ایک طرز عمل ہے، اس طرز عمل کی وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اس لیے اختیار کیا کہ ایسا بھی حق واضح نہیں ہے کہ یکسو ہو کے آدمی کھڑا ہو جائے۔ یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ یکسو ہو کے کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں یکسو ہو کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنا بھی واضح نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اتنا واضح نہیں ہے یہ معاملہ کہ آپ یہ کہیں کہ آدمی بالکل ہی یکسو ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بھی مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یکسو ہو جائیں، یعنی منافقت پر مبنی کردار کا حامل ایک گروہ ہے اور اس کو بہرحال اپنے اس طرز عمل کی دلیل دینی ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے، وہ لفظ دیکھیے، تعلیل کرنی ہے، علت بیان کرنی ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ رویہ ہم نے کیوں اختیار کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رویے کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حق اتنا واضح نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ یکسوئی سے اس کو اختیار کر لو، اتنا واضح نہیں ہے۔ اچھا، کیا دلیل ہے اتنا واضح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اختلافات ہیں، اگر واضح ہوتا تو سارے لوگ مان رہے ہوتے۔ تو قرآن مجید نے اس مقدر ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تمہاری، یعنی حق ہمیشہ واضح رہا ہے۔ جواب جو اس کا وہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ واضح رہا ہے۔ اس دنیا کی ابتدا بھی حق کے وضو سے ہوئی تھی، بعد میں جب پیغمبر آئے تو جہاں اختلاف تھا وہ دور کرتے رہے ہیں اس کو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے لوگوں پر حق واضح نہ رکھا ہو۔ اور حق کے واضح ہونے کے بعد اختلافات جو ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ تم ہی لوگ پیدا کرتے رہے، جن کو میں نے کتابیں دیں اس لیے تھیں کہ میں ان کے ذریعے سے حق و باطل کو واضح کر دوں۔ تم جو اختلافات کرتے رہے، اس کا باعث حق کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ واضح نہیں ہے، مسئلہ تمہاری اپنی سرکشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ اس نے حق واضح کرنا ہے، اب محمد الرسول اللہ پر کتاب نازل کر دی ہے، ایک مرتبہ پھر اختلافات کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہو حق واضح نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ایک نہایت مربوط کلام ہے جس کے اندر حقیقت میں ان کے پورے باطن کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اس کو واضح ہم کیا کریں گے، اس کو جیسے ہی شروع کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، درحال ہے کہ حق ہمیشہ واضح رہا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے۔ تو یہ تعلیل کا تعلق ہے، یعنی ایک علت پر دوسرا آدمی اپنے ذہن کو استوار کرتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہوئی، آپ اس کے اندر سے اس کو نکالیے تو کلام آگے بڑھ کر مربوط ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ اب آگے ایک مزید مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہو جاؤ، مطلب یہ کہ یکسو ہو جاؤ، اوپر جو دعوت دی گئی وہ یکسو ہو جاؤ۔ اس کا ایک جواب یہ تھا کہ یکسو کیسے ہو جائیں، اختلافات ہیں، حق اتنا واضح ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یکسو ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں پڑ رہی ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حج کے لیے نکلو اور وہاں لڑنا پڑے گا جا کے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بہانہ وہ بنایا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا باطن اندر موجود ہے، وہ یہ ہے چلو ٹھیک ہے، واضح صحیح حق، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں مدد کروں گا، تو ہمیں کیوں لڑا رہے ہیں؟ راجہ دیکھیے اس کے فوراً بعد یہ جیسے ہی بات ختم ہوئی ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی لڑ کے فیصلہ کر دے نا، اور وہی گروہ ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا نا، جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ لڑو، تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب لڑ کے فیصلہ کر کے آ جائے، پھر ہم آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہوا ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے پیغمبروں کی بعثت کے بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ، یعنی دو چیزیں تھیں جو ان کے باطن کے اندر موجود تھیں، ایک اختلافات کا بہانہ، اور دوسرے یہ چیز کہ بھائی کیوں ہم کو اس مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ نے مدد کرنی ہے تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کر کے فارغ ہو جائے۔ دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دے دیا گیا، لیکن درمیان میں ربط کا کوئی کلمہ نہیں ہے جو یہ بتایا آپ کو کہ یہ اصل میں ان کے ذہن کے اندر کی کیفیت کا جواب ہے۔ پہلے اختلافات کے بارے میں ایک حقیقت واضح کی گئی، اور اس کے بعد یہ خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا یہ گمان کرتے ہو تم کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا؟ اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا، وہ تو اسی طرح کی آزمائش سے گزار کر معاملات کو طے کیا کرتا ہے۔ تو دونوں کا جواب دے دیا۔ یہ تعلیل کا تعلق ہے، یعنی قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح اس کے پہلے حصے کے اندر اتر کر دیکھیں کہ وہاں مسئلہ کیا ہے، اصل میں اس مسئلے پر کلام آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ بتا دے گا۔ مسئلہ نہیں دیکھا تو پھر اصل میں یہ تین الگ الگ بیان ہیں، پہلے منافقین کا ذکر آ گیا، اس کے بعد اختلافات کے بارے میں ایک خطبہ ہو گیا، اس کے بعد آزمائشوں کا قانون بیان ہو گیا، یعنی پھر یہ کوئی مربوط کلام نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو یہ پوری بات ہے، یعنی جو یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ اب تم قتال کرو، لیکن دیکھ لیجئے ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قتال کی باتیں بہت کرتے تھے، لیکن ان کا رویہ انتہائی غلط ہے، یہ بدترین دشمن ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنا کے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ یکسو ہو کر دین کو اختیار کر لیں، اور اگر یہ یکسوئی اختیار نہیں کرتے تو یہ بتائیں اس کا باعث کیا ہے۔ یہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی اتنے اختلافات میں یکسوئی کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، ان پر واضح کرو اس بات کو کہ حق کے معاملے میں حقیقت میں کبھی کوئی اشتباہ نہیں رہا، اشتباہ لوگ اپنی سرکشی سے پیدا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ واضح رہا ہے، صرف رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لڑ کے آگے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ اسی طرح پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں، اور پھر جب تک معاملہ وہاں نہیں پہنچ جاتا کہ جہاں آزمائش اپنی آخری حد پہ پہنچ جائے، اس وقت تک ہماری مدد نہیں آیا کرتی۔ ربط ہو گیا نا، بالکل کلام جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر آ گیا۔ یہ ہے اصل میں تعلیل۔ اچھا، اس کے بعد ایک آپ نے تعلیل کا مطلب یعنی ایک آدمی نے یا ایک گروہ نے یا ایک شخص نے جس سے بات ہو رہی تھی اپنے نقطہ نظر کی کچھ علتیں بیان کرنی شروع کی، ان کو سامنے رکھ کے قرآن مجید نے۔ اس کے بعد تاصیل۔ پہلے تاصیل کے لفظ کے معنی کو سمجھ لیجئے۔ تاصیل کا مطلب ہے بات کو اس کی اصل سے لگا دینا، بات کو اس کی اصل تک پہنچا دینا۔ آپ کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک پہنچا دینا، تو بات کو اس کی اصل تک پہنچا دینا۔ اب مثلا یہ دیکھیے کہ یہود ہیں، قرآن میں ایک پورا گروہ ہے نا یہود کا زیر بحث ہے، تو یہود کے کچھ رویے ہیں جو انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ان کی انانیت، ان کی دنیا پرستی، ان کا جبلتوں کا محکوم ہو جانا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو ایک پوری قوم کے لیے بربادی کا باعث بنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک قوم کے کردار کا جائزہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہماری زبان میں بات کرتے ہوئے کہ بھئی یہ جو کیریکٹر ہے نا یہود کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی کیریکٹر ہے جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا تھا۔ کہہ دیتے ہیں نا ایسا بعض اوقات، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی کیریکٹر ہے جو یہود کا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرع ہے، اس کو اٹھا کر اس کی اصل تک پہنچا دیے، ایسا ہوگا نا۔ چنانچہ اس کی بھی دیکھیے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں مثال ہے، وہاں پر یہود کو پس منظر میں رکھ کے قرآن مجید ان کے کردار کا تجزیہ کر رہا ہے اور بات کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ بڑھانے کے بعد یک بیک یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین میں ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والے ہیں۔ یہ قصہ آدم ہے آگے، تو یہاں کیا کیا؟ قصہ آدم کے فوراً بعد جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو یا بنی اسرائیل سے سورہ براہ راست مخاطب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں تمہید میں جو مضمون چل رہا تھا اس کی تاصیل کر دی ہے،
یعنی یہود کا جو کردار بیان کیا جا رہا تھا در حدیث دیگراں کے انداز میں، اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر وہ شیطان کے ساتھ اس کو مربوط کر کے اس اصل کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بتا دیا ہے کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو تو اپنے سامنے یہ بات سمجھ لو کہ اس آئینے میں در حقیقت ابلیس نمودار ہوا ہے، اس نے بھی اسی طرح انانیت برتی تھی، اسی طرح وہ تکبر میں مبتلا ہوا تھا، ایسے ہی اس نے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق کا انکار کیا تھا، اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی تھی وہ اس جگہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آگے نا سارا مضمون، تو اس سارے مضمون کے اندر جو روح موجود ہے وہ کیا ہے کہ جو بات کی جا رہی تھی اس کو اس کی اصل تک پہنچا دیا اس میں، لیکن یہ کہہ کے نہیں پہنچایا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے پہلے یہ بات ہم آپ لکھتے تو یوں لکھتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کو آئینہ دکھاؤ اس واقعے کا، ایسے لکھتے، یہ قرآن کا انداز نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو تاصیل کے ساتھ کلام آگے بڑھ جائے گا، اور اگر آدمی اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ ایسے موقع پر لکھے گا کہ اوپر پہلے ذکر چل رہا تھا یہودیوں کا، اس کے بعد اللہ صاحب نے ابلیس کا واقعہ سنایا، یعنی دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، بات کیسے اوپر چل رہی تھی، وہ واضح نہیں ہوگا، یہ تاصیل ہے۔ اچھا اس کے بعد اب ہو گیا وقت؟ اچھا جناب، یہ چند چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں میں نے، اور اس میں ابھی کچھ مثالیں اس کی باقی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اب دوسری نشست میں زیر بحث لائیں، اور پھر اس کے اوپر ایک گویا اصولی نوعیت کا تبصرہ کر کے میں اس مضمون کو مکمل کر دوں گا۔ یہی اس سارے تدبر قرآن کے مبادی میں ایک اہم بحث ہے جس سے قرآن کے نظم کا ایک تصور واضح ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو اب ایک نشست کی چیز ہے، یہ سارا موضوع ہی پائے تکمیل